السلام علیکم ناظرین، دی ورلڈ وائڈ ہسٹری چینل میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، ہمارا آج کا موضوع ہندوستان کے عظیم مسلمان فرمانروا سلطان شمس الدین التمش ہے۔ تو ناظرین گرامی، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ طبقات ناصری میں لکھا ہے کہ شمس الدین التمش کراختائی ترکوں کے ایک بہت بڑے گھرانے کا بیٹا ہے۔ التمش کے باپ کا نام عالم خان اور وہ البری قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے اپنی دولت مندی اور خدمتگاروں و مصاحبوں کی کثرت کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں بڑی شہرت حاصل کر لی تھی۔ التمش اپنی صورت اور سیرت کے لحاظ سے اپنے تمام بھائیوں میں ممتاز تھا۔ اس وجہ سے عالم خان اسے اپنے بیٹوں میں سب سے زیادہ چاہتا تھا۔ التمش کے بھائی اس سے خوش نہ تھے۔ التمش کے ساتھ اس کے دشمنوں نے وہی سلوک کیا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا تھا۔ التمش کے بھائیوں نے ترکستان کے اس یوسف کو گلہ بانی کے بہانے سے قبیلہ البری کے یعقوب عالم خان سے جدا کر کے ایک سوداگر کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ کچھ عرصہ تک اس آقا کے گھر میں التمش بڑے آرام سے پرورش پاتا رہا، لیکن قسمت نے اسے یہاں بھی نہ رہنے دیا اور اسے ایک سوداگر حاجی بخاری نے خرید لیا۔ حاجی بخاری سلطان شمس الدین التمش کو لے کر شہاب الدین غوری کی خدمت میں غزنی جا پہنچا اور شہاب الدین غوری نے التمش کو خرید کر اپنی ایک آزاد کردہ غلام قطب الدین ایبک کے حوالے کر دیا۔ سلطان قطب الدین ایبک التمش کو لے کر دہلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ جوں جوں وقت گزرتا رہا، التمش سلطان قطب الدین ایبک کے دل میں گھر کرتا رہا۔ قطب الدین ایبک التمش پر بڑا اعتماد کرتا تھا، یہاں تک کہ گوالیار کا قلعہ فتح کر کے التمش کو اس کا حاکم بنا دیا۔ کچھ عرصہ بعد برن اور اس کے گرد و بیش کے علاقوں کو فتح کر کے اور بدایوں کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ جب شہاب الدین غوری گکھروں کو ختم کرنے کے لیے ہندوستان آیا تو قطب الدین بھی شاہی حکم کے مطابق ایک زبردست لشکر لے کر شہاب الدین غوری کی مدد کے لیے پنجاب کی طرف روانہ ہوا۔ التمش کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بھی بدایوں سے ایک عظیم الشان لشکر تیار کر کے قطب الدین ایبک کے پاس پہنچا اور اس کے ساتھ روانہ ہوا۔ التمش نے پنجاب کے اس معرکے میں اپنی فطری بہادری کے وہ بڑے بڑے جوہر دکھائے اور یہ ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کی فوج میں اس جیسا بہادر اور جیالہ سپاہی اور کوئی نہیں۔ اس جنگ میں التمش نے اپنے لشکر کے ساتھ تلوار کے کمالات کا ایسا مظاہرہ کیا کہ 12,000 ہندو موت کے گھاٹ اتارے گئے۔ گکھروں کی فوج شکست کھا کر میدان جنگ سے فرار ہو گئی۔ شہاب الدین نے التمش کی جان بازی اور بہادری دیکھ کر اسے شاہی انعامات سے سرفراز کیا اور قطب الدین ایبک سے سفارش کی کہ التمش کا فرمان آزادی لکھ کر اس کی آزادی کا اعلان کیا جائے اور بہترین طریقے پر اس کی پرورش کی جائے۔ قطب الدین نے اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کی اور التمش کی گردن سے غلامی کا جوا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اتار لیا گیا۔ التمش نے رفتہ رفتہ ترقی کرتے ہوئے امیر الامراء کا منصب حاصل کر لیا۔ سلطان قطب الدین ایبک کو خداوند تعالیٰ نے 3 بیٹیاں عطا کی تھیں اور ان میں سے ایک بیٹی التمش کے نکاح میں آئی۔ سلطان قطب الدین کی وفات کے بعد دہلی کے امیروں اور اراکین سلطنت نے التمش کو تخت نشینی کے لیے دہلی آنے کی دعوت دی۔ التمش بدایوں کے امراء اور اپنے لشکر کے ساتھ دہلی آیا اور تخت سلطنت پر جلوہ گر ہو کے شمس الدین کا لقب اختیار کیا۔ اس طرح سلطان شمس الدین التمش نے 607 ہجری میں عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی اور بہت جلد قطب الدین کے عہد کے امیروں اور درباریوں کو اپنے لطف و کرم سے گرویدہ بنا لیا۔ ناظرین گرامی، سلطان شمس الدین التمش کی زندگی کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے جو ہم خود انہی کی زبانی بیان کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جس زمانے میں التمش بخارا میں غلامی کی زندگی بسر کر رہا تھا، اس زمانے میں ایک روز اس کے آقا نے اسے ایک سکہ دیا اور بازار سے انگور لانے کے لیے کہا۔ التمش انگور لانے کے لیے روانہ ہوا۔ بازار میں جاتے جاتے اچانک وہ سکہ اس کے ہاتھ سے کھو گیا۔ اس نے بہت تلاش کی مگر وہ سکہ نہ ملا، لہٰذا وہ مجبور ہو کر ایک جگہ بیٹھ کر رونے لگا۔
اس وقت ادھر سے ایک فقیر گزرا۔ اس فقیر نے اپنے کشف باطن کے ذریعے التمش کا حال معلوم کر لیا اور انگور خرید کر اسے دیے۔ انگور دیتے وقت فقیر نے التمش سے کہا، اگر خدا تجھے کبھی بادشاہ بنا دے تو فقیروں اور حاجت مندوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت تیرے ساتھ کیا ہے۔ التمش عبادات مذہبی اور فرائض دین کا بڑا سختی سے پابند تھا۔ وہ ہر جمعہ کو جامع مسجد میں حاضر ہو کر نماز باجماعت ادا کرتا۔ بادشاہ کی یہ مذہب دوستی اور خدا پرستی دہلی کے ملحدین کو پسند نہ آئی۔ ایک ایسے ہی گروہ کے سردار نے اپنے ساتھیوں کے مشورے سے التمش کو عین حالت نماز میں شہید کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن یہ لوگ خنجر اور تلواروں سے لیس ہو کر مسجد میں گھس آئے اور چند نمازیوں کو شہید کرتے ہوئے التمش کے قریب پہنچ گئے، لیکن خداوند تعالیٰ نے ان کافروں کی دست برد سے التمش کو بچا لیا اور یہ لوگ خوف زدہ ہو کر مسجد سے بھاگ نکلے۔ لوگوں نے ان کا تعاقب کیا اور دیواروں پر چڑھ کر ان پر پتھراؤ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس گروہ کا ایک ایک فرد ہلاک ہو گیا اور دہلی اس شریر گروہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی۔ حضرت شیخ الاسلام فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک بار التمش کو حوض شمسی تعمیر کروانے کا شوق پیدا ہوا۔ اس سلسلے میں وہ روزانہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور حوض کی جگہ اور اس کے رقبے وغیرہ کے بارے میں ان سے بات چیت کرتا۔ اس حوض کی تعمیر کے لیے التمش کے ذہن میں جو مقام آتا وہ فوراً اسے جا کر دیکھتا اور پھر کسی وجہ سے اس مقام کا خیال ذہن سے نکال دیتا۔ اتفاق سے ایک دن التمش کا گزر اسی جگہ ہوا جہاں اب حوض شمسی واقع ہے۔ التمش کو یہ مقام بہت پسند آیا اور اس نے اسی وقت اس جگہ پر حوض کی تعمیر کا ارادہ کر لیا۔ جس روز کا یہ واقعہ ہے اسی رات کو التمش نے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ التمش نے دیکھا کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہو کر اس منتخب مقام کی طرف تشریف لائے ہیں اور التمش سے دریافت فرماتے ہیں کہ وہ کس امر کا خواہاں ہے۔ التمش جواب دیتا ہے کہ وہ اس جگہ ایک حوض تعمیر کروانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے التمش کی التجا کو پسند فرمایا اور ان کے گھوڑے نے زمین پر لات ماری جس سے ایک چشمہ پھوٹ نکلا اور زور شور سے بہنے لگا۔ التمش نے ابھی اسی قدر خواب میں دیکھا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی اور اس وقت قدرے رات باقی تھی۔ التمش اسی وقت حضرت قطب صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑے ادب کے ساتھ ان سے اپنے خواب کی تمام رودات بیان کر دی۔ حضرت فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد سے روایت کرتے ہیں کہ التمش اسی وقت حضرت قطب صاحب کو اپنے ساتھ اس جگہ لے گیا۔ قطب صاحب نے شمع کی روشنی میں دیکھا کہ وہاں ایک چشمہ پھوٹا ہوا ہے اور اس کا پانی ہر طرف بہہ رہا ہے۔ سلطان شمس الدین التمش نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ملتان کا سفر کیا۔ یہ سفر سلطان شمس الدین التمش کو موافق نہ آیا اور اس کی صحت پر بڑا برا اثر پڑا۔ یہ بیماری اس حد تک بڑھی کہ التمش بستر مرگ پر لیٹ گیا۔ امارا اور سردار التمش کو اسی حالت میں عماری پر بٹھا کر دہلی لائے۔ دہلی پہنچ کر اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ 36 سال تک جاہ و جلال کے ساتھ حکمرانی کرنے کے بعد یہ شہنشاہ 20 شعبان 633 ہجری کو انتقال کر گیا۔ تو ناظرین گرامی، امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔